بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں کلاس کے طلبہ و طالبات کو آج منافقت کے متعلق پڑھایا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے غیبت کے متعلق پڑھا تھا، یا آپ پڑھ رہے ہیں رذائل اخلاق، یعنی بری اخلاق، بری باتیں جو معاشرے میں درست نہیں سمجھی جاتی۔ آج آپ کو منافقت کے متعلق پڑھایا جائے گا۔ سب سے پہلے منافقت کی تعریف، اوپر سے بندہ کچھ اور ہو اور اندر اس کے دل میں کچھ اور ہو، اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اخلاقی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ علماء اسلام نے منافق کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ منافق جو دل سے اسلام کی صداقت و حقانیت کا قائل نہیں، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ یعنی جو شخص اسلام کا سرے سے قائل ہی نہیں، بس وہ مسلمان اوپر سے اپنے آپ کو شو کرتا ہے، اس کے دل میں اسلام کی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ نرم گوشہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، اور وہ مسلمانوں کو لبادہ اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ دوسرا منافق وہ ہے جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام تو قبول کرتا ہے، لیکن بعض بشری کمزوریوں کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں تساہل یا کوتاہی کرتا ہے، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق کی 2 قسمیں بن گئیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1، منافق کون ہوتا ہے؟ تو دوبارہ سن لیں، منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے اپنے آپ کو کچھ اور شو کرتا ہے اور اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اب منافق کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہوگا جو اسلام کا سرے سے قائل ہی نہیں ہوگا، بس اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچائے گا، یہ اعتقادی منافق ہے۔ عملی منافق وہ ہوتا ہے جس نے اسلام اچھے طریقے سے قبول کیا ہوتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے، کمزوری ہونے کے ناطے وہ اسلام کے احکام پر اچھے طریقے سے مکمل طور پر عمل نہیں کرتا، تو اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا جو منافق ہے نا، جو اعتقادی منافق ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے، جبکہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے، لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے، جو کسی معلم و مربی کے فیضان نظر یا صحبت نشینی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی جو عملی منافق ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو کوئی اچھا استاد مل جائے، اس کا کوئی تربیت کرنے والا مل جائے، کوئی اچھا اس کا دوست اس کو مل جائے جو اس کی تربیت کرے، تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے گا، تو یہ جو عملی منافق ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ دینداری کے پردے میں مسلمانوں کو باہم لڑا دیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے حضور کے زمانے میں مدینے میں مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کا نام تھا مسجد ضرار۔ تو مسجد ضرار مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف یہ منافقوں نے تعمیر کی تھی۔ یہ قرآن پاک میں 11ویں پارے میں اس کا ذکر بھی آتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور مسجد ضرار کا بھی ذکر آتا ہے، مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، تو وہ مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو یہ آپ کو شارٹ میں آ سکتا ہے بیٹا کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں منافقین نے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ تو آپ یاد رکھ لیں اچھی طرح، اس کا نام تھا مسجد ضرار۔
یہ منافقین نے تعمیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرا کے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی لڑائی کرو منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کرو ان پر، اور ان کا گھر دوزخ ہے۔ اس میں جو یہ دغا باز ہیں یہ منافقوں کو کہا گیا ہے، لہذا منافقوں کے خلاف اور منکروں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو منکر ہیں، دغا باز ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ قیامت کے روز جہنم ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، جب بھی وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ اور نمبر 3، جب کوئی امانت اس کے سپرد کر دی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ تو یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ آپ کو شارٹ میں آ سکتا ہے کہ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں، تو آپ کو 3 نشانیاں یہ لکھنی پڑے گی۔ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ نماز اور روزے کا پابند ہو، وہ منافق ہی ہے۔ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے اور تکلیف دہ حصے میں رکھے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو اس وقت دہشت گردی کا ہم شکار ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا روپ دار کر، مسلمان ممالک میں خاص کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ منافق لوگ ہیں، یہ حقیقت میں اسلام کے مخالف ہیں، ہماری صفوں کے اندر جو ہے وہ دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہم اسلام اور مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔